إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات، بڑائی و بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق سزاوار ہے، جو اس کائنات کا ہم سب کا خالق و مالک، رازق، مربی اور پالنہار ہے. بے شمار درود و سلام کا نذرانہ ہو اس کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، بالعموم و بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ جو تمہارے پاس دوسروں کی امانتیں ہیں، تمہارے پاس جو امانتیں ہیں اور جو اس کا اہل ہے، جو اس کا حقدار ہے، اس تک اس کی امانت کو پہنچا دو. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اللہ نے کہا کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرو. اور فیصلہ کیسے کرنا ہے اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی. ان تحکموا بالعدل، اللہ نے کہا فیصلہ کرو لیکن عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو.
یہ نہیں کہ اگر ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار ہے یا ہمارا دوست ہے، ہمارا کوئی عزیز ہے، ہمارا کوئی بھائی ہے، تو ہم اس کے حق میں فیصلہ کر دیں اور سامنے والا جو حق پر ہے اس کو چھوڑ دیں، بلکہ اللہ نے کہا عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں یہ بہت ہی بہترین نصیحت فرمائی ہے، ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ تم کرو گے، جس طریقے سے تم فیصلہ کرو گے اور ان کے امانت کو لوٹاؤ گے یا نہیں لوٹاؤ گے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، سننے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے وضاحت فرما دی ہے۔ محترم بھائیو، اس آیت کریمہ کے اندر ہم غور کریں تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ تمہارے پاس جو بھی امانتیں دوسروں کی ہیں، اب وہ امانتیں کسی بھی شکل میں ہوں، چاہے وہ زمین و جائیداد کی شکل میں ہو، مال و دولت کی شکل میں ہو، یا اسی طریقے سے مال و متاع کی شکل میں ہو، درہم و دینار کی شکل میں ہو، یا اسی طریقے سے کھانے پینے کی کسی چیز کے شکل میں ہو، یہ ساری چیزیں امانتوں کے اندر شامل ہیں۔ اور جو بھی قسم کی کسی کے پاس جو امانت ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس امانت کو جو امانت کا حقدار ہے اس تک پہنچا دو۔ یہ ظاہری طور پر ہمیں اور آپ کو حدیث سے، قرآن کریم سے مفہوم ملتا ہے کہ ہمیں امانتوں کو پہنچانا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں میرا موضوع جو خطابت ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگوں کے حقوق ہیں، جسے ہم اور آپ حقوق العباد کے نام سے جانتے ہیں، لوگوں کے حقوق، اسی موضوع پر انشاءاللہ کچھ باتیں کی جائیں گی۔ اسی ضمن میں یہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اور اسی طریقے سے حقوق کی میرے بھائیوں دو قسمیں ہی ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہوتا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ یعنی انسان نماز قائم کرتا ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اگر انسان نماز قائم کر رہا ہے، حقوق اللہ کی ادائیگی کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا زکوٰۃ دو، انسان اگر زکوٰۃ دے رہا ہے تو یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے بندوں کے لیے دے رہا ہے، اگر نہیں دے گا تو وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ انسان اس کو دے رہا ہے جو اس کا حقدار ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے حقداروں کی فہرست بھی بیان کر دی کہ للفقراء والمساکین والمہاجرین والعاملین علیہ والمؤلفۃ قلوبہم۔ اللہ رب العالمین نے ان قسم کے لوگوں کا تذکرہ بھی کر دیا کہ زکوٰۃ کس کو دینا ہے۔ اب زکوٰۃ یہ کس کا حق ہے؟ تو یہ حقوق العباد میں آ گیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگوں حج کرو، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ رب العالمین کے لیے مکمل کرو، تو یہ حقوق اللہ کا معاملہ ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بہت ساری جگہوں پر حقوق اللہ کا تذکرہ کیا، اور اسی طریقے سے بہت ساری جگہوں پر اللہ رب العالمین نے حقوق العباد کا تذکرہ کیا۔ اور اگر آپ قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں اگر پڑھیں، سمجھ کر کے غور و فکر اس کے اندر کریں، تو جو پوری شریعت ہے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی علیہ السلام نے جو پورا شریعت کا ایک نچوڑ بیان کیا ہے، اگر یوں کہہ لیا جائے کہ جو شریعت کا پورا خلاصہ ہے وہ خلاصہ ہی حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے۔ پوری شریعت کے اندر اگر تقسیم کیا جائے تو دو ہی تقسیم ہو سکتا ہے، یا تو حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، دو ہی تقسیم کی جا سکتی ہے۔ پوری شریعت انہی دو تقسیم پر قائم ہے۔ تو شریعت کا نچوڑ بھی یہی ہے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی کرو اور حقوق العباد کی ادائیگی کرو۔ لیکن آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں کروں گا وہ حقوق العباد ہے، کیونکہ اگر ہم صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے اندر غور و فکر کریں تو حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ کے معاملے سے کہیں زیادہ سنگین اور خطرناک ہے۔ حقوق اللہ کا معاملہ ہے انسان نماز قائم نہیں کرتا، انسان روزہ نہیں رکھتا، انسان حج نہیں کرتا، اور اسی طریقے سے جو اور عبادتیں ہیں اگر انسان اس کو بجا نہیں لاتا ہے، تو اگر انسان اللہ سے توبہ کر لیا تو اللہ رب العالمین اس کی مغفرت کر دے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی،
اللہ کہتا ہے اگر تم سے گناہ سرزد ہو جائے تم میرے دربار میں آؤ، میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور مجھ سے بخشش طلب کرو، مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو حقوق العباد کا جہاں تک معاملہ ہے تو حقوق العباد اگر بندہ اللہ رب العالمین سے سچے دل سے توبہ کر لے رہا ہے تو حقوق اللہ کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ لیکن جہاں تک حقوق العباد کا معاملہ ہے تو اتنا سنگین معاملہ ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ رب کائنات کبھی معاف کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ بندہ اس کو معاف نہ کرے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں حقوق العباد کے تعلق سے کہ ایک شہید جو شہید ہوتا ہے، اب شہید کا نام ہم سنتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شہید جو ہے بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر جانے والا ہے، اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی، سارے گناہیں اس کی بخش دی جائیں گی۔ یہ ہمارے ذہن میں تصور ہوتا ہے کیونکہ شہید کا معاملہ ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی دین کی حفاظت کے لیے، قرآن و سنت کی بقا کے لیے جو شہید ہوتا ہے وہ لڑتے 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 اپنے جسم کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے۔ لیکن اس شہید کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شہید کا معاملہ بھی یہ ہوگا کہ اس شہید کے سارے گناہ تو معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا سارے گناہ اس کے بخش دیے جائیں گے الا الدین، سوائے قرض کے۔ اب یہ قرض کا معاملہ کیا حقوق اللہ میں شامل ہوتا ہے یا حقوق العباد میں شامل ہوتا ہے؟ تو یہ جو قرض کا معاملہ ہے یہ حقوق العباد میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ انسان قرض کس سے لیتا ہے؟ کسی انسان سے لیتا ہے، اپنے کسی بھائی سے لیتا ہے، کسی جاننے والے پہچاننے والے سے لیتا ہے۔ تو یہ حقوق العباد میں یہ معاملہ آتا ہے، اور یہ حقوق العباد کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ شہید ہوا ہے، رب کے راستے میں لڑتے لڑتے اپنے جسم کو قربان کر دیا ہے، اس کے باوجود بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ سامنے والا بندہ اس کو معاف نہ کر دے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر وہ قرض دار ہے تو اللہ رب العالمین اس کی بھی بخشش کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ میرے بھائیو، حقوق العباد کا معاملہ بڑا سنگین معاملہ ہوتا ہے، اور حقوق العباد میں عمومی طور پر اگر ہم اور آپ دیکھیں تو 3 شکلیں اس کے اندر ہمیں اور آپ کو ملیں گی۔ 3 شکلیں پائی جاتی ہیں حقوق العباد میں۔ وہ کون سی شکلیں ہوتی ہیں؟ یا تو جان کا معاملہ ہوتا ہے، یا تو مال کا معاملہ ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے انسان کے عزت و نفس کا معاملہ ہوتا ہے۔ انہی 3 شکلوں پر انسان حملہ کرتا ہے۔ جو بندوں کا حقوق ہوتا ہے، یا تو انسان اس سے مال لے لیا، اس کا مال ہڑپ لیا، یا اسی طریقے سے انسان اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے جاننے پہچاننے والے کو، یا کسی اور انسان کو جو غیر ہے اس کو قتل کر دے رہا، تو یہ حقوق العباد میں آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یا تو وہ اس کے عزت نفس پر ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کے عزت کی بے حرمتی کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی برائی بیان کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی تحقیر کرتا ہے، اس کی تضلیل کرتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ حقوق العباد کے اندر شامل ہے۔ اگر انسان اس طریقے سے کر رہا ہے تو رب کائنات کل قیامت کے دن معاف کرنے والا نہیں ہے، اللہ نہیں معاف کرے گا حقوق العباد کا معاملہ۔ جب اللہ رب العالمین شہید کو معاف نہیں کرے گا تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ آج ہم کتنا حقوق العباد غصب کر چکے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم نے گالیاں دی ہے، کتنے لوگوں کا ہم نے بہت سارا سامان چرا لیا ہے، کتنے لوگوں کو ہم نے بغیر کسی جرم کے ان کو مار دیا ہے، کتنے لوگوں کے مال کو ہم نے ہڑپ لیا ہے، کتنے لوگوں کی زمین و جائیداد کو ہم نے ہڑپ لیا۔ یہ ساری چیزیں حقوق العباد میں شامل ہیں۔ اور یاد رکھو، اگر حقوق العباد کا معاملہ ہمارا کلیئر نہ رہا تو میرے بھائیوں کل قیامت کے دن ہمیں کوئی بچانے والا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین بھی ہماری مغفرت نہیں کرے گا، اللہ بھی ہمیں نہیں بخشے گا کل قیامت کے دن۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر حقوق العباد کا معاملہ ہے، اگر ہم نے کسی سے قرض لیا ہے، یا ہم نے کسی کو برا بھلا کہا ہے، یا ہم نے کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کی ہے، کسی کی حقارت بیان کی ہے، لوگوں کے سامنے مجمع میں کسی کو ذلیل کیا ہے، تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس سے جا کر کے معافی مانگیں، ہم اس کے مال کو لوٹائیں، اس کے حق کو ادا کریں۔ تب اللہ رب العالمین، اگر بندہ معاف کر دیا تب اللہ رب العالمین ہمیں معاف کرے۔
انہی تینوں شکلوں کو لے کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا اہمیت دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی حجۃ الوداع کے موقع پر سارے صحابہ کرام اکٹھا ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ خبردار اے لوگو، جس طریقے سے تمہارے خون حرام ہے، تم ایک دوسرے کا خون نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو مار نہیں سکتے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کر سکتے. وَأَمْوَالَكُمْ، تمہارے مال اسی طریقے سے حرام ہے، تمہاری عزت و نفس اسی طریقے سے حرام ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ حرمت یومکم ھذا، جس طریقے سے آج کا یہ دن حرمت والا ہے، آج کا یہ دن حرام ہے، یہ شہر حرام ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ مہینہ حرام ہے. یعنی یہ مہینہ حرمت والا ہے. جتنا تقدس اس مہینے کا ہے، اس دن کا ہے، اور اسی طریقے سے اس شہر کا ہے، اتنا ہی تقدس شریعت کے اندر تمہاری عزت نفس کا ہے، تمہارے مال کا ہے، تمہاری جان کا ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو تلقین کر رہے ہیں کہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے، کہ جس طریقے سے تم اس کا احترام کرتے ہو، اس دن کا احترام کرتے ہو، اس مہینے کا احترام کرتے ہو، اس شہر کا احترام کرتے ہو، تم اسی طریقے سے تمہارے بھائی کا خون بھی اتنا ہی حرمت والا ہے، اس کی عزت بھی اتنی ہی حرمت والی ہے، اس کا مال و جائیداد بھی اتنا ہی حرمت والا ہے، تم اس پر بھی ڈاکہ نہیں ڈال سکتے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو تلقین کر رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں سے باز آ جائیں. ہم اپنے بھائیوں کے حقوق کو نہ ماریں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو. ہم اپنے بھائیوں کے حقوق کو، ان کے حقوق کی حق تلفی نہ کریں. حق تلفی کیسے ہوتا ہے؟ حق تلفی ایسے ہی ہوتا ہے، انسان کسی کا حق میراث غصب کر لے. یعنی آپس میں کئی بھائی ہیں، آپس میں جو حصہ تقسیم ہوتا ہے زمین و جائیداد میں، باپ کی ملکیت میں، ایک بڑا بھائی ہے، کوئی بھائی ایسا ہے جس کے پاس طاقت و قوت ہے، دوسرے بھائی کو نہیں دے رہا ہے، یا اسی طریقے سے کسی کے عزت نفس پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، کسی کو تحقیر کر رہا ہے، کسی کو تذلیل کر رہا ہے، کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کر رہا ہے، کسی کے مال کو ہڑپ رہا ہے. یہ ساری چیزیں یہ حق تلفی کے اندر آ جاتی ہیں. اس لیے حق تلفی کرنے سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے. اگر ہم حق تلفی کر کے جائیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین میدان محشر میں ہم اس امید سے کھڑے تو رہیں گے کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ہمیں معاف کرے گا، لیکن میرے بھائیو، اللہ رب العالمین معاف ہرگز نہیں کرنے والا. اللہ رب العالمین اس وقت کہے گا کہ اگر جس کا تو نے دل دکھایا تھا، جس کو تو نے مارا تھا، جس کی عزت نفس پر تو نے ڈاکہ ڈالا تھا، جس کی تو نے تحقیر و تضلیل کی تھی، جس کی تو نے برائی کیا تھا، اگر وہ تجھے معاف کر دے رہا ہے تو میں بھی تجھے معاف کر دوں، تجھے معافی مل جائے گی، بشرط وہ معاف کر دے جس پر تو نے ظلم کیا ہے، وہ معاف کر دے. اسی لیے آپ دیکھیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تھا ایک موقع پر کہ اے میرے صحابہ، کیا تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہے؟ اتدرون ما المفلس؟ کیا تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے اپنے اپنے ذہن کے مطابق، اپنے اپنے علم کے مطابق صحابہ نے جواب دیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس مال و جائیداد نہ ہو، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہ ہو، کھانے پینے کے لیے اناج نہ ہو، یہ ساری چیزیں جس کے پاس نہ ہو وہی مفلس ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا ہے میرے صحابہ، مفلس وہ نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وزکاۃ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ، میری امت کا مفلس وہ ہوگا، کون ہوگا؟ من یاتی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن نماز کے ساتھ آئے گا، بصلاۃ وزکاۃ وصیام،
اس کے پاس نمازوں کی خوبیاں ہوں گی، نماز اس نے پڑھا ہوگا اور نماز کی نیکیاں اس کے ساتھ آئیں گی، روزے کی نیکیاں اس کے ساتھ آئیں گی، زکوٰۃ کی نیکیاں اس کے ساتھ آئیں گی، اس نے ہر عبادت کو بحسن و خوبی انجام دیا ہوگا، ساری نیکیاں اس کے پاس آئیں گی، نیکیوں کا ایک انبار لے کر کے وہ آئے گا۔ میری امت کا جو مفلس ہوگا وہ نیکیوں کا ایک انبار لے کر کے آئے گا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نیکیوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس نے دنیا کے اندر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، ناحق طریقے سے کسی کے مال کو کھایا ہوگا، کسی کے مال کو ہڑپا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کے خون کو بہایا ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ کسی کو زبردستی جبرن کسی کو مارا ہوگا، اس سے کوئی نچلے درجے والا ہوگا یا کوئی کمزور ہوگا تو کمزور پر اس نے ظلم کیا ہوگا، اس نے مارا ہوگا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو نیکیاں لے کر کے آئے گا اللہ رب العالمین اس نیکیوں کو اٹھا کر کے جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا اس کو دے دے گا۔ اللہ اکبر، کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ ہم دنیا کے اندر کتنی بھی عبادتیں کر لیں، نماز نہ چھوڑیں، تہجد کا بھی اہتمام کریں، زکوٰۃ دیں، روزہ رکھیں، سب کچھ کریں، لیکن اگر ہمارا حقوق العباد کا معاملہ صحیح نہ رہا تو یاد رکھو مسلمانوں، کل قیامت کے دن ہمارا کوئی فائدہ نہیں، ہمارے ان اعمال کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ساری نیکیوں کو اٹھائے گا اور فرشتوں سے کہے گا کہ یہ جو مظلوم لوگ ہیں جن کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، اس کی نیکی کو اٹھا کر کے ان کو دے دو۔ اور صرف اسی پر بس نہیں کیا جائے گا، بلکہ معاملہ یہاں تک ہوگا کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اب اس نے بہت سارے لوگوں کو ستایا ہوگا، نمازیں تو اس نے پڑھی ہوں گی، روزہ تو اس نے رکھا ہوگا، نیک اعمال اس نے کیا ہوگا، اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، لیکن جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی کو ناحق طریقے سے کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کے مال و جائیداد پر ڈاکہ ڈالا ہوگا، تو اس کی ساری نیکیاں جو ہوں گی، جو اس کے ورثہ ہوں گے یعنی جو مظلوم ہوں گے، ان مظلوموں پر اس کی نیکیوں کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ اب اس میں سے بھی کچھ لوگ ایسے بچیں گے جن کو نیکیاں تو نہیں ملیں گی، اب وہ نیکیاں بھی اس کی ختم ہو جائیں گی۔ جو یہاں سے دنیا کے اندر نیک بن کر کے گیا ہوگا نماز پڑھ کر کے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ اس کا دنیا کے اندر صحیح نہیں رہا ہوگا، تو آخرت کے اندر جب اس کی ساری نیکی مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ابھی بچے ہوئے ہوں گے کہ ان کو اس کی نیکی نہیں ملی ہوگی، ان کا بدلہ نہیں ملا ہوگا۔ تو پھر اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا میرے فرشتوں ایک کام کرو کہ جو ان کی خطائیں ہیں، جنہوں نے یہ لوگ جو گناہ کر کے آئے ہیں، ان کے اس گناہ کو اس شخص کے اوپر ڈال دو۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ثم طرح فی النار، پھر کیا کرو، اس کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ یعنی جو مظلوم ہوگا اس کے گناہ کو اس پر ڈال دیا جائے گا، ظالم شخص پر ڈال دیا جائے گا، اور اس ظالم شخص کو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا اسے جہنم کے اندر داخل کر دو۔ میرے بھائیو، اتنی نیکیاں کر کے ہم جائیں گے، اتنا نیک اعمال کر کے جائیں گے، لیکن اگر حقوق العباد اگر ہم نے صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا ہوگا تو پھر ہماری یہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ کیا مطلب ہوگا میرے بھائی؟ کچھ بھی فائدہ حاصل ہونے والا ہمیں نہیں ہوگا۔ ہم میں سے کوئی ایسا بچا ہوگا کہ جس کا حقوق العباد بالکل صحیح ہوگا؟ ہم میں سے ہر شخص، چاہے وہ کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کی مزدوری روکی ہوگی، کسی پر ناحق ظلم کیا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، ہم میں سے اکثریت کا حال یہی ہے کہ ہم نے حقوق العباد کے معاملے میں بہت بڑی غلطیاں کی ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، اگر چاہتے ہو کہ آخرت کے اندر ایسا معاملہ پیش نہ آئے، ہمارے نیک اعمال کل قیامت کے دن نہ بٹے، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے
کہ ہم اپنے ان بھائیوں سے معافی مانگ لیں۔ اگر ہم نے کسی کے حق کو کھایا ہے، کسی کے مال کو کھایا ہے، تو صرف معافی مانگنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ان کے مال کو ان تک لوٹائیں اور پھر اس سے معافی مانگیں۔ میرے بھائیو، حقوق العباد کا معاملہ جو ہوتا ہے بڑا سنگین معاملہ ہوتا ہے۔ آئیے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے صحابہ، کیا میں نے تم تک دین کو نہیں پہنچایا؟ یہ حدیث سن کر کے غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ، کیا میں نے تم تک دین کو مکمل نہیں پہنچایا؟ کیا تم اللہ کے سامنے اس حق میں گواہی دو گے، میرے حق میں گواہی دو گے کہ اللہ پیارے نبی نے دین کو مکمل پہنچا دیا تھا؟ صحابہ کرام نے کہا ہے اللہ کے نبی، ہم ضرور گواہی دیں گے، اور آپ نے دین کو ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے کہتے ہیں اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی یہ کلمات ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو اس امت پر گواہ ہو جا، میں نے تیرے دین کو اپنی امت تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی جس کو امام الانبیاء بنا کر کے بھیجا گیا، وہ نبی جس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ رب کائنات نے بخش دیا، وہ نبی جس کو رحمت للعالمین بنا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا، وہ نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے صحابہ، میں بھی ایک انسان ہوں، اگر تمہارے درمیان میں نے اتنا سال زندگی گزارا ہے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، میری زبان سے اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، میرے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، تو مجھ سے وہ مجھے معاف کر دے۔ یہ محمد بن عبداللہ اس چیز کی معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی اتنے میں بس نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی آگے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، اگر تم میں سے کوئی مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے تو آ جائے، محمد بن عبداللہ تیار ہے وہ اس سے بدلہ لے لے۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی جو دنیا کے اندر غلطیاں کر ہی نہیں سکتے، جو معصوم عن الخطا تھے، وہ نبی اپنے صحابہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہے، اگر میری زبان میری ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، تو مجھ سے آ کر کے بدلہ لے لے، میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ اعلان سن کر ایک صحابی عبداللہ ابن عتیق کھڑے ہو گئے۔ ایک صحابی صحابہ کرام کے مجمع میں عبداللہ ابن عتیق کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں آپ سے بدلہ لوں گا، آپ نے مجھے مارا تھا۔ صحابہ کرام کے اندر ہڑبڑی مچ گئی، سارے صحابہ پریشان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ حکم تو دیں، یہ مسلمانوں کے بھیس میں منافق ہے، میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں، چھوڑ دو اس کو، آنے دو۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، ان کو کوڑا دیا جاتا ہے۔ وہ صحابی کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی، عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ نے جب مجھے مارا تھا، میرے جسم پر چادر نہیں تھی، میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بھی اپنے کپڑے کو اتاریں، آپ بھی اپنے چادر کو ہٹائیں، میں تب بدلہ لوں گا آپ سے۔ اللہ کے نبی اپنے چادر کو ہٹا دیتے ہیں، وہ صحابی اپنے ہاتھ میں کوڑا اٹھاتے ہیں، ہاتھ میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کپکپی طاری ہو جاتی ہے، اور وہ کوڑا ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر کے گر جاتا ہے، اللہ کے نبی کے پیٹھ سے چپک جاتے ہیں، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کے نیچے جو مہر نبوت تھی، وہ صحابی جا کر کے اس کو چومنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عبداللہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، یہ تو میں نے آپ کے مہر نبوت کو چومنے کے لیے میں نے یہ بہانہ بنایا تھا۔ اے اللہ کے نبی میں نے آپ کی زبان مبارک سے سنا تھا کہ جو مہر نبوت کو چوم لے گا اللہ رب العالمین اس پر جہنم کے آگ کو حرام کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جاؤ اللہ رب العالمین تمہیں جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تو اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام
جو پوری کائنات کے لیے سردار بنا کر کے بھیجے گئے، امین بنا کر کے بھیجے گئے، آئیڈیل بنا کر کے بھیجے گئے، اسوہ اور نمونہ بنا کر کے بھیجے گئے، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے، اس نبی کا عالم یہ ہے کہ اپنے صحابہ سے کہہ رہا ہے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اگر میں نے کسی کو تکلیف پہنچایا ہے تو آ کر کے مجھ سے بدلہ لے لو۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم تو ظلم کر لیتے ہیں، دوسروں کی ناحق تلفی کر لیتے ہیں، کسی کے مال کو غصب کر لیتے ہیں، کسی کے زمین و جائیداد پر ڈاکہ ڈال دیتے ہیں، لیکن گھوم کر کے کبھی اس کو سوری بھی نہیں بولتے۔ ایک لفظ جو ہوتا ہے کہ بھائی تو مجھے معاف کر دے، یہ بھی نہیں کہتے، اور اکڑ کر کے سینہ تان کر کے چلتے ہیں کہ یہاں تو ہماری بادشاہت ہے، یہ ایریا تو ہمارا ہے، ہم جو چاہیں گے جو کریں گے۔ میرے بھائیو، یہاں تو بچ جاؤ گے، اللہ کی عدالت سے کیسے بچو گے؟ اللہ کی عدالت میں نہیں بچ پاؤ گے، کبھی نہیں بچ پاؤ گے اللہ کی عدالت میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، کہتے ہیں کہ 3 قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ آپ جان لیں، آج ہم لوگوں پر ظلم کر دیتے ہیں، دوسروں کی سیلری کو، دوسروں کے پیسے کو روک لیتے ہیں، دوسروں پر ناحق ظلم کرتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ اس کا کیا ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے، یہ تو مظلوم انسان ہے، غریب انسان ہے، یہ کیا کر لے گا۔ آج ہم یہاں تو ظلم کر لے رہے ہیں، لیکن یاد رکھو کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوگے تو پھر اللہ رب العالمین تمہیں کبھی بخشے گا نہیں۔ کوئی بھی ہو، ہم میں سے کوئی بھی ہو، کسی کو بھی اللہ رب العالمین نہیں بخشے گا اگر ہم نے ظلم کیا ہوگا، کسی کے مال و جائیداد کو ہڑپا ہوگا، کسی کے عزت نفس پر ڈاکہ ڈالا ہوگا، کسی کے پیسے کو، کسی کے مال و دولت کو ہم نے ناحق طریقے سے کھایا ہوگا، اللہ رب العالمین ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ظلم کرنے سے بچو، کسی بھی انسان پر ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ رب العالمین دعا کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک ہے دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ اگر مظلوم انسان اللہ سے بد دعا کر رہا ہے تو یاد رکھو، اگر فوراً آپ کو اس کا اثر نہیں ہوا تو آگے چل کر کے اللہ رب العالمین تمہیں سزا دنیا کے اندر بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ اکثر تو یہی دیکھا گیا، صحابہ کرام کے آپ واقعات پڑھیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں، 1-2 واقعہ بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ اس میں یہی ہوا کہ دنیا کے اندر بھی اللہ نے انہیں سزا دی اور آخرت میں تو ان کے لیے سزا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ لوگوں پر ظلم کرنے سے بچو۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ایک حدیث بیان کر رہا تھا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ رب العالمین کبھی دعا رد نہیں کرتا، ایک مظلوم کی بد دعا، اور ایک جو والد ہوتا ہے اس کی اپنے اولاد کے حق میں جو دعا ہوتی ہے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا، اور ایک مسافر کی دعا۔ لیکن ہمارا یہاں پر مقصود مظلوم کی بد دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کبھی مظلوم کی بد دعا رد نہیں کرتا بلکہ فوراً قبول کر لیتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے چند دن کے لیے مہلت دے دی تو انسان سوچتا ہے کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، کہ اللہ رب العالمین تمہیں اس دن تک مہلت دے رہا ہے کہ جس دن آنکھیں تمہاری بند ہو جائیں گی، یعنی قیامت کے دن تک اللہ نے تمہیں مہلت دے دی۔ تو یہ مت سمجھ لو کہ ہم اس سے بچ جائیں گے، اس سے باز آ جائیں گے، بلکہ قیامت کے دن تمہارا اصل معاملہ ہوگا۔ قیامت کے دن تمہاری ساری نیکیاں ختم کر دی جائیں گی، ساری نیکیاں جس پر ہم نے اور آپ نے ظلم کیا ہوگا اس کو دے دی جائیں گی۔ میرے بھائیو، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، آج کل جو ظلم ہوتا ہے لوگوں پر، ایک زمین و جائیداد کے تعلق سے بھی لوگ ظلم کرتے ہیں۔ زمین کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا زمین 30 بائی 30 فٹ ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہم میں سے جو جا کر کے دوسرے کے زمین میں 1 فٹ 2 فٹ جا کر کے اندر سے ہی اپنی باؤنڈری مار لیتے ہیں، اپنا دیوار کھڑا کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اتنا خطرناک جرم ہے، اتنا خطرناک جرم ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اخذ شبرا من الارض ظلما یطوقه في عنقه من 7 اراضین، کہ جو انسان کسی کا ایک بالشت زمین ہڑپتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین 7 زمین کا طوق بنا کر کے اس کے گلے میں پہنا دے گا، اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ کیا حشر ہوگا مسلمان!
ہمارا اور آپ کا کیا حشر ہوگا کل قیامت کے دن۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کون نہیں جانتا ہے، یہ صحابی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی تھی۔ یہ صحابی صحیح بخاری مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ایک عروہ نامی ایک عورت تھی، اس عورت نے سعید بن زید پر ناحق الزام لگا دیا کہ سعید میری زمین پر ناحق قبضہ کر لی ہے۔ مروان بن حکم کا دور خلافت تھا۔ مروان نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جا کر کے سعید بن زید کو لے کر کے آؤ۔ جب سعید بن زید کو ان کے دربار میں، مروان بن حکم کے دربار میں حاضر کیا گیا تو مروان بن حکم نے کہا کہ سعید، اس عورت نے جو تم پر الزام لگایا ہے کہ تم نے اس کی زمین کو ہڑپ لیا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ سعید بن زید صحابہ رسول عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، کہتے ہیں میں نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، من نخذ شبرا من الارض ظلما یطوقہ فی عنقہ من 7 اراضین، کہ جو انسان کسی کا ایک بالشت زمین اگر ہڑپ لے گا، ناحق طریقے سے لے لے گا، ظلمن اور جبرن اس کی زمین کو ہڑپ لے گا، تو کل قیامت کے دن رب کائنات 7 زمین کا طوق بنا کر کے اس کے گلے میں پہنا دے گا۔ سعید بن زید کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی اور میں اس طریقے سے عمل کروں گا، میں یہ گھناؤنی حرکت کروں گا۔ مروان بن حکم کہتا ہے کہ نہیں، آپ نہیں کر سکتے، آپ صحابی رسول ہیں، آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے، آپ نہیں کر سکتے۔ سعید بن زید کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے تعلق سے بد دعا کی، اس عورت کو بد دعا دی کہ اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اسے انتھی بنا دے، اسے انتھی کر دے، اور دنیا کے اندر اسے ٹھوکریں لگا کر کے اس کی موت دینا۔ اور بعد میں یہی ہوا، چند ہی دن گزرے تھے کہ وہ عورت اندھی ہو کر کے بھٹک رہی تھی اور اسی حالت میں اس کی وفات ہوئی۔ زمین کے اندر کھڈوں میں گر کر کے پریشان ہو کر کے مر گئی، اور وہ یہ بات کہتی تھی کہ مجھے سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی ہے۔ کیونکہ اس عورت نے ان پر ظلم کیا تھا، ان کے اوپر ناحق ظلم کیا تھا اور ان کے خلاف سازش کی تھی، اس لیے انہوں نے بد دعا کی، اور ان کی بد دعا رب کائنات نے پوری کی۔ ان کی بد دعا کو اللہ رب العالمین نے قبول کیا اور اس عورت کو دنیا کے اندر ہی اندھا بنا دیا، اور اندھا بن کر کے وہ عورت بھٹک کر کے گڈھے میں اور اسی طریقے سے گر کر کے پڑ کر کے اس کی وفات ہو گئی۔ تو میرے بھائی، مظلوم کی بد دعا کبھی اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آج ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے میرے بھائی، کہ آج جو دنیا کا جو نظام ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب زمین و جائیداد کا معاملہ ہوتا ہے، ہمارا حق بھی نہیں ہوتا اس میں، اس کے باوجود ہم جا کر کے اس پر کیس کر دیتے ہیں۔ جو بیچارہ جس کا سامنے والے کا ہے اس کو بھی ہم پھنسا دیتے ہیں، اس کو بھی کورٹ کچہری کا چکر لگوانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس مال و جائیداد ہے، ہم طاقتور ہیں، تو پیسے کے بلبوتے پہ ہم لوگوں کو خرید لیتے ہیں، وکیلوں کو خرید لیتے ہیں، اور پیسہ دے کر کے غلط ناجائز کاغذات بنوا کر کے ہم اس زمین کو ہڑپ لیتے ہیں۔ یہاں پہ تو ہڑپ لوگے، کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو کیا جواب دو گے میرے بھائیوں؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں رہے۔ خبیب بن عدی، آپ نے سنا ہوگا، یہ نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابہ رسول ہیں۔ جب ان کو ایک مرتبہ سولی پر چڑھانے کے لیے مکہ کے ظالموں نے ان کو لے کر کے آئے اور ان کو سولی پر چڑھانے کا حکم دیا کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور ان کو تیروں سے مار کر کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو جب ان کو لایا گیا تو ان ظالموں نے ان سے کہا کہ خبیب بن عدی، ہم تمہیں آخری موقع دیتے ہیں، تمہاری کیا خواہش ہے، تمہاری آخری کیا خواہش ہے، جو تم مانگو گے اس کو پورا کیا جائے گا۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رسول کہتے ہیں کہ اے ظالموں، مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، وضو بناتے ہیں، وضو بنا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ جب وہ سجدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے اور یہ آخری سجدہ ہے، میں خوب جی لگا کر کے لمبا سجدہ کروں، اللہ رب العالمین کو راضی کر لوں۔
لیکن پھر بعد میں میرے ذہن میں بھی یہ خیال آیا کہ اگر میں لمبا سجدہ کروں گا تو یہ ظالم یہ سمجھیں گے کہ خبیب بن عدی یہ موت سے ڈر رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ نہ بہت زیادہ جلدی اور نہ بہت زیادہ تاخیر کر کے انہوں نے متوسط درجے میں اپنی نماز کو ختم کی۔ اس وقت میں معاملہ دیکھنے والے، جیسے کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، کسی کو مارا جاتا ہے یا اسی طریقے سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے۔ تو جب ان کو قتل کرنے کا جب وقت آ گیا، ان کو سولی پر چڑھانے کا جب وقت آ گیا، تو اس وقت بہت سارے لوگ تماشا دیکھنے والے تھے۔ تو انہی میں سے سعید بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ وہ اس وقت میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام قبول نہیں کیے تھے، اس وقت میں وہ بھی تھے۔ تو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سولی پر چڑھایا جانے لگا، اس وقت میں خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ظالموں، تم لوگ مجھے ناحق طریقے سے قتل کرنے جا رہے ہو، مجھے سولی پر چڑھانے جا رہے ہو۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ظالموں کے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ کیا بد دعا کر رہے ہیں؟ اللہم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا۔ اے اللہ تو ان سارے لوگوں کو شامل کر لے، کسی کو مت چن، اللہ ان سارے لوگوں کو چن چن کر کے اللہ ان کو موت کے گھاٹ اتارنا، ان میں سے اللہ کسی کو مت چھوڑنا، ان کو بری سے بری موت دینا۔ عامر بن جوہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں اسلام قبول کیے، کہتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میرے ذہن میں، میرے دل میں یہ بات کھٹکتی رہتی تھی اور میں غمگین ہو جاتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا جب ان کا یہ کلمہ میرے ذہن میں آتا تھا۔ میں راتوں کو اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کے حضور اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے دعا کرتا تھا کہ اللہ تو خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بد دعا سے اللہ تو مجھے بچا لے، کیونکہ انہوں نے سارے ہجوم کے لیے بد دعا کیا تھا، جو لوگ تماشائی بن کر کے کھڑے ہوئے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اور آپ نے سنا ہوگا ایک بڑا مشہور واقعہ بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنا کر کے بھیجا گیا تھا۔ جو تاریخ پڑھنے والے انہیں معلوم ہوگا کہ جب ان کو کوفہ کا گورنر بنا کر کے بھیجا گیا تو ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جس کا نام اسامہ تھا۔ تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہ نماز صحیح طریقے سے پڑھاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ان کے پاس مال آتا ہے اس مال کو صحیح طریقے سے تقسیم بھی نہیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ لوگوں میں عدل نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے ہیں۔ 3 بہتان اس نے باندھا تھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جا کر کے وہاں کے حالات دریافت کرو۔ تو کچھ صحابہ کرام آئے، کوفہ کے اندر آئے اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لوگوں سے پوچھنے لگے، لوگوں سے دریافت کرنے لگے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیسا ہے۔ سارے لوگوں نے کہا کہ ان کا معاملہ بہت ہی اچھا ہے، وہ ہمیں صحیح طریقے سے نماز بھی پڑھاتے ہیں، جو مال و جائیداد ان کے پاس ہوتا ہے صحیح طریقے سے تقسیم بھی کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے عدل کے ساتھ کام بھی لیتے ہیں۔ ان میں سے جو اسامہ نامی انسان تھا، وہ متکبر شخص، اس نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا دیا اور اس نے کہا کہ یہ نہ صحیح طریقے سے نماز پڑھاتے ہیں، نہ مال کو صحیح طریقے سے تقسیم کرتے ہیں، اور نہ ہی لوگوں میں عدل کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدبخت سے کہا کہ ظالم، اللہ رب العالمین سے انہوں نے بد دعا کہ اللہ تو اس ظالم کو دنیا کے اندر لمبی زندگی دینا اور اس کو فتنوں کے اندر مبتلا کر دینا۔ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ اس کی عمر اللہ رب العالمین نے اتنی لمبی کر دی کہ اس کی جو آنکھ کی جو بھویں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں یہ بالکل سفید ہو گئی، اور اس کی جو آنکھ کی ہم لوگ لرکی بولتے ہیں، یہ ساری چیزیں لٹک گئی، آنکھ بھی ڈھپ جانے لگی، اتنی لمبی اس کی عمر ہو گئی۔
اور وہ راستے میں بیٹھ کر کے بہت ہی زیادہ بوڑھا ہو گیا، لیکن انہوں نے بد دعا کیا کی تھی، اللہ تو اسے فتنوں کے اندر مبتلا کر دینا۔ وہ راستوں میں بیٹھ کر کے عورتوں کو کنکڑیاں مار مار کر کے چھیڑا کرتا تھا، یہ ان کی بد دعا لگ گئی۔ اور بعد میں وہ کہتا تھا، چلتا تھا تو وہ کہتا تھا لوگوں سے کہ مجھے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے، اسی وجہ سے آج میری عمر اتنی لمبی ہو گئی۔ یہاں سے میرے بھائی ایک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ ہمیں کسی کے لیے لمبی عمر کی دعا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ لمبی عمر ہونا بھی ایک طریقے سے بہت ہی زیادہ نقصان کا باعث ہے، فتنے کا باعث ہے۔ کیونکہ جب انسان کی عمر زیادہ لمبی ہو جائے گی، انسان 100 سال کا ہو گیا، 120 سال کا ہو گیا، 130 سال کا جب ہو جاتا ہے تو اس کے پاس نہ تو طاقت رہ جاتی ہے چلنے کی، نہ اسی طریقے سے پیشاب و پاخانہ کرنے کی اس کے اندر طاقت رہتی، تو وہ ہر طریقے سے پریشان ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر پریشانی والی زندگی گزارتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہمیں کسی کے لیے لمبی عمر کی دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اگر ہمیں کسی کے لیے دعا بھی کرنا ہے تو ہمیں یہ کہنی چاہیے، اللہ رب العالمین تو اس کی عمر میں برکت دے، بارک اللہ فیک، اللہ تمہاری عمر میں برکت دے، اس طریقے سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد جو ہے میرے بھائیوں کی جو بد دعا ہوتی ہے، جو مظلوم کی بد دعا ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کو رد نہیں کرتا ہے۔ اور آپ کو ایک بات یہ بھی معلوم ہوگا کہ 6 پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی بلند آواز سے بات نہیں کر سکتا، یعنی اللہ رب العالمین کے شان کے خلاف ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ بلند آواز سے برے انداز میں بات کرنے سے اللہ پسند کرتا ہے، الا من ظلم، سوائے مظلوم کے، جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ اگر انسان پر ظلم کیا جاتا ہے اور انسان کہتا ہے اللہ تو اس انسان کو غارت کر دینا، اللہ تو اس انسان کو دنیا کے اندر سزا دینا، جو بھی وہ انسان بد دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی بد دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے مسلمانوں، ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہم ظلم سے بچیں، لوگوں پر ظلم کرنے سے بچیں، کسی بھی ناحیت کا ظلم ہو، چاہے وہ مال و جائیداد کے تعلق سے ظلم ہو کہ ہم کسی کے مال و جائیداد کو ہڑپیں، یا اسی طریقے سے کسی کے زمین و جائیداد کو ہڑپیں، یا کسی کی تحقیر کریں۔ اگر ہم لوگوں کے سامنے کسی کی عزت کو اچھال رہے ہیں، کسی کو حقیر بنا رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت کر رہے ہیں بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ایسے فتنوں سے، ایسے ظلم سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، بس انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا باری الہ تم تمام مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باری الہ تم تمام مسلمانوں کو مظلوم کی بد دعا سے اللہ رب العالمین ہمیں بچائے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں ظلم کرنے سے اللہ رب العالمین تو ہمیں دور رکھ۔ اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان بالخیر پر زندہ رکھ۔